اور اب پی ٹی آئی کے ورکرز کے بعد پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے. اس میں جو پی ٹی آئی کی طرف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں علی امین گنڈاپور، ان کے اوپر بھی شکنجہ سخت کیا جا رہا ہے، اور ان کو الیکشن کمیشن کی جانب سے 26 مارچ کی غالباً ڈیٹ دی گئی ہے. اور ان کے خلاف جو ہے وہ کیس یہ ہے کہ کچھ زمینوں کا ہیر پھیر ہے. لیکن یہ اگر پہلے ہی تھا، یہ تو پرانا کیس ہے زمینوں کا، اگر یہ پہلے ہی کیس تھا تو الیکشن لڑنے کی اجازت کیسے ملی؟ اب کوشش یہ ہے کہ ان کا جو ایک یہ کیس چلانے کے بعد اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو ان کی ایم پی اے شپ جاتی ہے، اور ایم پی اے شپ کے ساتھ یقیناً وزیر اعلیٰ شپ بھی چلی جاتی ہے. لیکن یہ کیا کیوں جا رہا ہے؟ اب جس وقت علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ بنتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کافی سارے دبنگ قسم کے بیانات دینا شروع کیے تھے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو منی لانڈرنگ جس شخص پہ ثابت ہے اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، جس نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لیں اس کو جو ہے صدر بنا دیا گیا، جس نے توشہ خانہ سے گاڑی لی اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ، سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. اب ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سارے چور ہیں اور ان چوروں کو جو ہے بڑے بڑے عہدے دے دیے گئے ہیں. اصل اعتراض انہوں نے یہ اٹھایا تھا کہ ان کے اوپر کسی قسم کی سختی نہیں ہے. عمران خان کو جو ہے ایک گھڑی کے کیس میں سب سے پہلے تو جیل میں ڈالا گیا تھا اور توشہ خانہ کا کیس بنایا گیا تھا. تو توشہ خانہ سے گھڑی لینا جو ہے وہ تو جائز ہے، لیکن جو چیزیں توشہ خانہ سے لی ہی نہیں جا سکتی، جس میں گاڑی جو ہے وہ توشہ خانہ سے نہیں لی جا سکتی، وہ زرداری صاحب کے پاس 2 گاڑیاں اور مریم نواز کے نے 1 گاڑی رکھی ہوئی ہے. تو توشہ خانہ سے جو نہ لی جانے والی چیزیں ہیں وہ جنہوں نے لی ہوئی ہیں ان کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہیں. وہ جو ہیں ان کو بڑی بڑی وزارتیں دی جا رہی ہیں، وزارت عظمیٰ، وزارت اعلیٰ اور صدور کے عہدوں پر وہ فائز کر دیے گئے ہیں. تو اس کے اوپر بڑا سخت بیان انہوں نے دیا، اور بھی اس قسم کے بیانات وہ دیتے جاتے. لیکن جو دوسری حکومتیں ہیں دوسرے صوبوں کی یا پھر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کو علی امین گنڈاپور سے مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر موجود لوگ جو ہیں وہ اپنے عہدوں پر فائز ہیں، اور جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں ان کو وزیر اعلیٰ شپ جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی، دوسری حکومتوں کو، دوسرے لوگوں کو، یا جو طاقتیں ہیں ان کو برداشت نہیں ہو رہی. اس کی مین ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ بھی بیان کی جا رہی ہے، جو ابھی علی امین گنڈاپور صاحب نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد عمران خان صاحب سے جو اڈیالہ جیل میں ملاقات کی، اس کے بعد انہوں نے کچھ بڑے بڑے بیانات بھی دیے اور کچھ اعلانات بھی بڑے بڑے کیے. اور اس میں یہ تھا کہ 10 لاکھ کا جو صحت کارڈ ہے وہ واپس شروع کر دیا گیا کے پی کے کی حکومت کی جانب سے وہاں کی عوام کے لیے. اور ایک اور بڑا کام یہ کیا انہوں نے کہ جو 50 لاکھ تک کی سرجری تھی وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے یا لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے، اس کا بھی انہوں نے آغاز کیا. تو یہ 2 بڑے کام، اور باقی جو اپنی عوام کے لیے جتنا میکسیمم ریلیف وہ دے سکتے تھے، دینا چاہتے ہیں، وہ اس قسم کے جو اعلانات تھے وہ دوسری حکومتوں کو شاید وہ کھٹکے. شاید ایسا نظر آ رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور نے آتے ساتھ ہی جو لنگر خانے ہیں، جو عوام کو ریلیف دینے کے چیزیں ہیں، ان کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے، جو دوسری حکومتیں ابھی نہیں کر پائی تھیں. تو یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو جو دبنگ فیصلوں کی وجہ سے اور اپنے دبنگ قسم کے بیانات اور اعلانات کی وجہ سے ان کے اوپر یہ کریک ڈاؤن ہے. کیونکہ یہ کیس تو ان کا پرانا ہی ہے، جو اگر زمینوں کا کیس ہے تو جو مبینہ طور پر جس میں ان کو نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ کیس تو پرانی ہے. تو اگر پرانے تھے تو تب ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ جب کاغذات جمع ہوئے تو ان کو اجازت مل گئی. تو دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا فیصلہ دیتا ہے.